السلام علیکم دینی قلب کی فیملیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بالکل تمہارا رب سب جانتا ہے کہ کن آزمائشوں سے تم گزر رہے ہو، اسی لیے تو وہ تمہیں خود کے مزید قریب کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ تمہیں سیدھا راستہ دکھا سکے۔ اور تم یہ سوچتے ہو کہ وہ تم سے ناراض ہے، ایسا نہیں ہے، وہ تو بس تمہیں ایک بہترین انسان بنانا چاہتا ہے۔ اللہ جلد باز نہیں، وہ ہر چیز صحیح وقت پر کرتا ہے، کیونکہ اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہو، پرفیکشن ہے۔ اور ہم انسان جلد باز ہیں، اور جلد باز ہونا شیطان کا کام ہے۔ مومن تو صبر کرتا ہے، انتظار کرتا ہے، شکوے نہیں کرتا، مایوس نہیں ہوا کرتا۔ اسی لیے تم دعائیں مانگو اور صبر کرو۔ میں نے سورہ یوسف کا معجزہ بہت سنا اور دیکھا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو ہر روز کم سے کم ایک وقت سورہ یوسف پڑھا کرو، پابندی سے۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ جلد اسباب پیدا کر دے گا، دعا بھی قبول کر لے گا۔ لیکن اگر دعا میں دیری آئے تو نا امید مت ہونا، کیونکہ سورہ یوسف تو مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارا حصہ لکھ دی جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ کامنٹس کر کے کہتے ہیں کہ میں نے تہجد کی نماز ادا کی، بہت دنوں سے پڑھ رہی ہوں، پر دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ سنیے، سب سے پہلے تو آپ نے درود اور استغفار کو ریگولر پڑھنا ہے اور گناہوں کو چھوڑ دینا ہے۔ دیکھیں، جب دعا مانگی جائے تب ایسے الفاظ نہیں کہنے ہوتے کہ میں اتنا پڑھ رہی ہوں اور میری دعا ہی قبول نہیں ہو رہی۔ ایسی نیگیٹو تھنکنگ کو اپنے دماغ میں نہیں آنے دیں۔ دعا قبول تو ہر حال میں ہوتی ہے، بس ٹائمنگ الگ الگ ہوا کرتی ہے۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا، پر تبھی تو سب کچھ ہونے والا ہوتا ہے، بس ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ پر اللہ ہمارے لیے راستے بنا رہا ہوتا ہے، بس کبھی بھی ایسے رانگ الفاظ اور نیگیٹو تھنکنگ اپنے دماغ میں نہیں لانی ہے۔ ہمیشہ اچھی ہوپ رکھیں، اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ آپ جانتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا، تو کیوں اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ آپ جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی پالا؟ کیا آپ جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت ہاجرہ کو صحرا میں بھی زمزم دیا؟ کیوں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ کیوں حضرت زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے نوازا؟ ان سبھی میں ایک چیز بالکل سیم تھی، یقین۔ ان میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری، غلط الفاظ نہیں کہے، انہوں نے یقین رکھا، اللہ پر مان رکھا، اور انہیں اپنی دعاؤں پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ راستہ نکال دے گا۔ اور دیکھیں، اللہ پاک نے راستہ نکالا بھی۔ وہ سب تو اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور پھر اللہ نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو کہ بے شک اللہ راستے بنانے والا ہے، اور جب تم اس پر اچھا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھا ہی ہوگا۔ اور پھر دیکھنا وہاں سے راہیں نکلیں گی جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ بس دعا کا دامن پکڑ لو اور مانگتے رہو، کبھی بھی ایسی سچویشن نہ آنے دینا کہ آپ کسی بھی خیال کی وجہ سے دعا ہی کرنا چھوڑ دیں، اور آپ یہ سوچنے لگ جائیں کہ یہ چیز تو امپاسبل ہے، یہ کیسے ہوگا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یونس علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا۔ بتائیں، کیا ایسے ممکن ہے کسی انسان کا زندہ رہ پانا مچھلی کے پیٹ میں؟ یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کیوں نہیں کر رہا؟ کبھی یہ سوچا ہے؟ کیونکہ اللہ ہر چیز کو دینے کا ایک مقرر وقت رکھتا ہے کہ وہ وقت صحیح ہے آپ کو دینے کے لیے۔ سوچو، جس چیز کی آپ دعا کر رہے ہو، جو چیز آپ کے من میں ہے، اور وہ چیز اتنی تڑپ اور صبر کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا تو تمہیں کیسا لگے گا؟ پھر تم کہو گے کہ اللہ، صبر کا پھل اتنا خوبصورت ہوتا ہے، اسی لیے اس پر یقین رکھو، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ایسے ہی صبر کے ساتھ اس زندگی سے چلے جاؤ گے؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اللہ تمہیں وہ سب دے گا۔ دیکھنا، تم خود کہو گے، تمہارے خوشی سے آنسو نکل آنے لگیں گے۔
اللہ سے جو کچھ بھی تم شدت سے دن رات تڑپ کر مانگ رہے ہو، دیکھنا وہ ایک دن ضرور حقیقت میں سامنے آ جائے گا۔ ساری دعائیں قبول ہوں گی، لیکن تمہیں اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ تمہیں کون سی چیز اور کب عطا کرنی ہے۔ اسی لیے حوصلہ رکھو اور دعائیں مانگتے رہو۔ وہ بہت جلد ہی تمہاری طرف دیکھ کر تمہارے لیے تقدیر کے فیصلے بدل دے گا اور معجزوں کی راہ دکھانے کے لیے وسیلے بھی بن جائیں گے۔ دعاؤں کی قبولیت میں آزمائش آئی ہوئی ہے، تو یقین رکھو جتنے مشکل دور سے تم اس وقت گزر رہے ہو، اس سے بھی زیادہ خوبصورتی سے تمہاری دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ بس اللہ پر یقین رکھو اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو۔ بے شک اللہ نوازتا انہیں ہے جن کی دعاؤں میں تڑپ سے زیادہ قبولیت کا یقین ہو۔ اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہی ہے جو دل میں خواہشات ڈالتا ہے، دلوں میں تڑپ پیدا کرتا ہے۔ یوں ہی نہیں انسان اس کی طرف لوٹتا ہے، یوں ہی اچانک ہی نہیں کوئی سجدہ کرتا۔ وہ اللہ تمہیں نہیں بلائے گا تو تمہیں سجدہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ نصیب والوں کو ہی اللہ سجدوں کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ نے تمہیں چنا ہے سجدوں کے لیے، اور اللہ دعائیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب وہ تمہاری دعا کو قبول کرنا چاہتا ہے اور دعاؤں پر کن فرمانا چاہتا ہے۔ تو بس اللہ پر پورا توکل رکھو۔ اللہ مانگنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا، وہ تو ہر چیز دینے پر قادر ہے۔ اللہ تو تمہارے ٹوٹے دل کے حال سے واقف ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے تمہاری دعائیں قبول نہیں کی اور نہیں سنی۔ اللہ تو ہر ایک آنسو، ہر ایک دعا سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، بلکہ اسے تو لفظوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اللہ ایسے ہی تمہاری دعاؤں کو سن لیتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ پر پورا بھروسہ رکھو اور دعائیں مانگتے رہو۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو ضائع نہیں جانے دے گا۔ وہ بہت جلد تمہاری ساری دعاؤں کو بہترین وقت پر قبول کر لے گا اور تمہارے لیے کن کے معجزے عطا کرے گا۔ کبھی کبھی جو تم دعا مانگ رہے ہو وہ جلدی پوری نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دعا تمہارے صبر، شکر اور اللہ پر توکل کتنا ہے یہ آزماتی ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے کسی بھی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ تم اپنے دل کو یوں مایوس ہونے نہ دینا، اس کی دیر میں ہی خیر ہوتی ہے۔ اگر پسند سے آزمائے گئے ہو تو نوازے بھی جاؤ گے۔ دعائیں تو نصیب سے بھی لڑ جایا کرتی ہیں، تو پھر کیسے اللہ ان دعاؤں کو رد جانے دے گا جو بے انتہا صبر کے ساتھ بار بار مانگی گئی ہو۔ بس یقین رکھو اور اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے رہا کرو۔ اس صبر کے بعد تمہارے لیے ایسے معجزے عطا کرے گا جو تمہیں اس حد تک حیران کر دیں گے کہ تم اپنا ہر درد بھول جاؤ گے۔ جب بندے پہ کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ سے گلہ کرنے لگتا ہے، حالانکہ وہی ایک وقت ہوتا ہے جس میں تم اللہ کے بہت قریب ہوتے ہو۔ اللہ تمہیں مایوس دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اللہ پر کامل یقین رکھو، وہ وہاں سے وسیلے بنائے گا جہاں پر تمہاری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ مشکل وقت پر صبر کرو، وہ بہت جلد تمہاری ساری مشکلیں دور کر دے گا اور تمہاری من پسند چیز سے تمہیں نواز بھی دے گا۔ اگر اللہ نے تمہاری دعا کو قبول نہیں کرنا ہوتا تو وہ تمہیں یوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی توفیق کیوں دیتا؟ اللہ راضی ہے تمہاری دعاؤں سے۔ دعا تو اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق ظاہر کرتی ہے۔ جب تم اللہ سے باتیں کرتے ہوئے اپنا ہر درد اللہ کو سناتے ہو اور اپنی التجا اللہ کے سامنے رکھتے ہو تو اللہ بہت غور سے سنتا ہے اور وہ تمہاری دعا کو قبول بھی کرتا ہے۔ بس تمہیں بھروسہ رکھنا ہے کہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر اللہ قادر ہے۔ جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پر تانا دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا۔ وہ واقف ہے ہر زخم سے۔ لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دیں۔ آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ مایوس مت ہو۔ جس دن تم نے اپنے بگڑے ہوئے کاموں میں شکوے کی جگہ اللہ کی مصلحتوں پر غور کرنا شروع کر دیا نا، یقین کرو تم کامیاب ہو گئے۔ جانتے ہو صبر کی انتہا کیا ہے؟ اس وقت بھی صبر جب لگ رہا ہو اب کچھ نہیں بچا، سب ختم ہو گیا، اب آنکھوں میں اور آنسو نہیں بچے، اب دل میں اور برداشت نہیں رہی، اب میں گر جاؤں گا،
میرے قدم لڑکھڑا رہے ہیں۔ ہم صبر کو آسان سمجھتے ہیں، صبر ہرگز آسان نہیں، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اسی لیے صبر اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اگر اللہ نے اتنے صبر کے بعد بھی اپنے بندے کے لیے کوئی صلہ نہ رکھا ہوتا تو وہ زکریا علیہ السلام کو عمر کے بالکل آخری حصے میں اولاد سے کیوں نوازتا؟ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں؟ اور بے شک یہ فطرتی طور پر ہوتا ہے، بہت تھک جاتا ہے انسان۔ مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ ان کا تعاقب کرتا ہے جن کی نیتیں ہمیشہ صاف ہوتی ہیں۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتی ہے اور مصیبت صبر کا۔ مطمئن ہو جاؤ کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے ہی والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والی ہیں اور فیکون سے تمہارے لیے عرش سے معجزے اترنے والے ہیں۔ سجدے بھی اسی وقت قبول ہوتے ہیں جب سر کے ساتھ دل بھی جھکا ہو۔ تم اللہ کے سپرد کیے ہوئے فیصلوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، وہ ہر چیز ایک بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ تم صبر کرو تاکہ تمہیں تمہارے صبر کا اجر بھی 2 گنا مل سکے۔ صبر کرو اور یقین رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا، اور سب ٹھیک ہے۔ یہ سوچیں کہ یہ سب وقتی ہے، خوشیاں بھی عارضی تھی اور تمہارا دکھ بھی عارضی ہے۔ آگے ایک نیا سفر منتظر ہے، آگے خوشیاں منتظر ہیں تمہاری۔ پوچھا گیا صبر کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے بھری پڑی ہوں مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو بھی کرے گا بہتر ہی ہوگا۔ تم ابھی جس مقام پر ہو وہ اللہ کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، اور اس سے گزر کر تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگتے ہو۔ بے بس تم ہو، تمہارا رب نہیں۔ محتاج تم ہو، تمہارا رب نہیں۔ ناممکن تمہارے لیے ہے، تمہارے رب کے لیے نہیں۔ انسان کے دل میں اللہ کی مہربانی سے ایک ایسا تار ضرور موجود ہوتا ہو کہ وہ لوٹ کر اللہ کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عمل صبر اور درگزر کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے اور صبر والا ہوتا ہے، توکل والا ہوتا ہے، وہ امید نہیں چھوڑتا، وہ مسلسل یقین سے مانگتا رہتا ہے، روتا ہے پر کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ صبر کوئی کمزوری نہیں ہوتی، یہ وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ جب فیصلے عرش پر ہونے ہیں تو فرش والوں کی رائے اہمیت نہیں رکھتی، آپ نے اس پر یقین رکھنا ہے جو اللہ کہتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے صبر کے بدلے بہترین اجر ہے۔ اس کے پاس وہ سب ہے جو دنیا آپ کو دینے سے انکار کرتی ہے، اس کی دسترس میں ہر شے موجود ہے، وہ بھی جو آپ سے کہیں کھو گیا ہے اور وہ بھی جو آپ کو کبھی ملا ہی نہیں۔ صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ صبر کیے ہوئے ہو تو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جب اللہ کا ساتھ پا لیا ہے تو اس کے ساتھ سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس لیے اپنی دعاؤں کے کن ہونے تک تھوڑا صبر اور کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر انسان صابر ہو تو اس کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ جب انسان کسی پریشانی یا مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بیجا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے۔
تمہیں شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز کر دے۔ کیا پتا تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر امید رکھو، کیونکہ اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ راستے ان کے لیے بناتا ہے جو اللہ پر توکل کر کے آزمائشوں کے سمندر پر صبر سے چلتے ہیں۔ تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، مگر ہاں مقدر کے پیچھے بھی کبھی مت بھاگنا۔ بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔ تمہاری دعا قبول ہوگی اور بہت بہترین طریقے سے قبول ہوگی، اور پتہ ہے یہ اجر ہے اس صبر کا جو تم نے اس دعا کی قبولیت میں کیا۔ یہ اجر ہے ہر اس پریشانی کا جس کا سامنا تم نے دعا کی قبولیت میں کیا۔ تبھی تو کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اس کی مصلحت اور وقت کی ترتیب نہ سمجھنے کے باوجود بھی جب تم صبر کر لیتے ہو تو وہ ساری چھپی ہوئی حقیقتیں تمہیں سمجھا دیتا ہے، اور ایک روز اس کے کن سے تمہارے صبر کا پھل تمہیں عطا کر دیا جائے گا، اور تمہارے سینے میں جلتی یہ انتظار کی آگ ٹھنڈی کر دی جائے گی۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ مصیبت میں صبر اور نماز وہ دو کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ دلواتی ہیں۔ ان کے بغیر یہ ساتھ نہیں ملتا، اس لیے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توجہ اور لگن ہونی چاہیے۔ مصیبت میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی ہو کر جو کچھ موجود ہے اس پر شکر کرنا اور اللہ سے آگے اچھی امید رکھنا صحیح معنی میں صبر ہے۔ وہ پوری کر دیتا ہے ساری دل کی مرادیں۔ کبھی دیکھو تو تھوڑا سا صبر کر کے مشکل وقت میں آگے پیچھے کسی کی راہ مت دیکھیں، کوئی نہیں آنے والا۔ اللہ سے رجوع کرے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس طلب سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ تم صبر رکھو تب تک جب تک اللہ تمہیں نواز نہ دے، کیونکہ اللہ سے لگائی گئی امیدیں کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ اس وقت آپ جتنی بھی تکلیف میں ہو یہ صرف آزمائشیں ہیں۔ آپ کا رب آپ کو آزما رہا ہے کہ میرا بندہ اس آزمائش کے وقت میں بھی میرا شکر ادا کرتا ہے یا پھر گلہ کرنے لگتا ہے کہ مجھے ہی کیوں ڈالا گیا اس مشکل میں۔ تو سنو، آپ کو بس بھروسہ رکھنا ہے اپنے رب پر جس نے آپ کو اس مشکل اس تکلیف میں ڈالا ہے، وہی آپ کو اس سے نکال بھی لے گا۔ ابھی جو ہو رہا ہے وہی آپ کے حق میں بہترین ہے۔ اس کی رضا میں راضی رہیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرے، اور پھر ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ آپ کے رب نے کہہ دیا ہے، اور جو وہ کہہ دے وہ ضرور ہوتا ہے۔ یہ تمہارا یقین ہی تو ہے کہ اللہ ہر پل تمہارے ساتھ ہے۔ کہیں وہ تمہارے ڈگمگاتے قدموں کو سنبھال لے گا تو کہیں گرتے ہوئے کو تھام لے گا۔ وہ کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت فرماتے ہیں تو ان کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، پھر جو اس آزمائش پر راضی رہا یعنی صبر سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جو اس پر ناراض ہوا یعنی بے صبری کا مظاہرہ کیا تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو مشکل ہو یا آسانی، رات ہو یا دن، کبھی بھی صحیح بھی اپنے بندے کو کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ روٹھتا ہے تو بہت جلد مان بھی جاتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا، ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ اور اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایسا وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا آپ کو برا نہیں لگتا، آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں آتے، لبوں پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے،
ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے، دل ہمارا ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز سے دور کر دیتا ہے، مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا۔ دراصل آپ کا رب آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ اس کے قریب رہیں۔ اگر کہیں محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم سے کم اکیلے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کبھی بھی کسی کو بھی اکیلا نہیں کرتا۔ اس کا نام ذرا دل سے لو، دل کی گہرائیوں سے پکارو اسے۔ آپ کی ماں آپ کی ایک پکار پر اتنا تڑپتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا جو آپ سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ کبھی بھی امید نہیں کھونی، کبھی بھی اداس نہیں ہونا، کیونکہ وہ کبھی بھی امید توڑتا نہیں ہے۔ وہ تو دلوں کو جوڑنے والا ہے، وہ نور علی نور ہے۔ کس نے کہا کہ اللہ باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے؟ کس نے کہا کہ وہ دعائیں پوری نہیں کرتا؟ ارے وہ تو پاک ذات ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں دے گا، تو مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے، جو رات کے پچھلے پہر پہلے آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جسے میں دوں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اس سے محبت کروں، کوئی ہے جس کے میں غم مٹا سکوں۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ وہاں ہے جہاں توکل ہے، اللہ وہاں ہے جہاں صبر ہے، اللہ وہاں ہے جہاں توبہ ہے، اللہ وہاں ہے جہاں بھروسہ ہے، اللہ وہاں ہے جہاں امید ہے، اللہ وہاں ہے جہاں دعا ہے، اللہ وہاں ہے جہاں سجدہ ہے۔ اللہ نور ہے اور اللہ ہر اس جگہ پر ہے جہاں اس کو یاد کرنے والا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش کب ختم ہوگی؟ جب اللہ پر توکل ہے تو اس کی آزمائش پر توکل کیوں نہیں؟ جب تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا۔ کیوں اللہ آزمائش لے گا؟ تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جس کامل یقین کا تم زبان سے اعتراف کرتے ہو وہ دل سے کہتے ہو یا پھر ذرا سی مشکل تمہارا توکل توڑ دیتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اللہ چن لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتے۔ اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی نہیں جاتی۔ ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑا ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، دل گھبرا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا ہے مگر کوئی بات نہیں، مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم رکنے نہیں چاہیے، روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہیں پہ اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو گر گر کر بھی تھکتے نہ، اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو تو بس تمہارا یقین دیکھنا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ اللہ دکھ صرف اسی کو دکھاتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو ہمیں یہ دکھ منظور ہے۔ ہاں رونا تو آتا ہے، رو لیں، لیکن اللہ کو ناراض نہ کرے، اللہ سے شکوہ نہ کرے، اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ اپنے دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا۔ اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ توکل اتنا مضبوط ہو جائے تبھی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے۔ توکل سے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ ہمارا پریشان ہو جانا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، ہم اداس اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر توکل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو نبیوں کو کبھی اللہ دکھ ہی نہیں دیتا، اور دیتا بھی تو اللہ کے ولیوں کے آنکھوں سے ایک آنسو نہیں گرتا۔ وہ بھی روتے تھے، وہ بھی اداس ہوتے تھے۔ کوئی بیٹے کی جدائی میں رویا تھا تو کوئی کربلا کے شہیدوں کو رویا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اداس ہو جانا ایمان کی کمزوری ہے، اور یہ امتحان اللہ تعالیٰ اداسی کا نہیں لیتا بلکہ ہمارے توکل کا لیتا ہے۔ آج ہم کسی چیز کو لے کر اداس ہیں تو کل اسی چیز پر خوش بھی ہوں گے، اور یہی تو امتحان ہے کہ دکھ میں بھی اللہ پر بھروسہ بنائے رکھنا، پھر چاہے ہم کتنے ہی اداس کیوں نہ ہو جائیں۔ توکل ہمیشہ رہنا چاہیے۔ کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ اس نے تمہیں عطا کرنا ہی ہو، مگر اس سے پہلے وہ تم سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں پہلے اپنے بہت قریب کرنا چاہتا ہو، تاکہ تم جب اپنی خواہش پا بھی لو تو اس رب کائنات کو بھول نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو۔
ہو سکتا ہے نا کہ وہ تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو، تو اس آزمائش کی گھڑی میں اس مالک پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں تمہارے حصے کی خوشیاں ضرور نصیب کرے گا انشاءاللہ۔ اس رب کے حوالے سب معاملات کر دینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مکمل یقین کے ساتھ صبر کر جانا، اس بات کا اطمینان کر لینا کہ اب جو بھی ہوگا بہتر ہی ہوگا، کیونکہ وہ رب آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دیتا جو آپ کو نقصان پہنچائے، وہ آپ کی سب دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ تو جب معاملات اس کے سپرد کر دو تو خود کو ہر پریشانی سے آزاد بھی کر دیا کرو، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے، وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ کیا ہمارے اعمال اس قابل ہے کہ ہمیں سیدھا جنت میں ڈال دیا جائے اور ہمیں بالکل آزمایا نہ جائے، ہمارے اوپر کسی قسم کی مشکل نہ آئے اور ہمیں مشکل وقت سے دور رکھا جائے؟ بالکل نہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ اپنے اوپر آئے مشکل وقت سے آخر لڑتا کس طرح ہے۔ انسان کو پہلے اس دنیا میں اتارا جاتا ہے جو فانی ہے اور کبھی باقی رہنے والی نہیں، اور پھر اس پر آزمائشیں ڈالی جاتی ہے، اس کا صبر آزمایا جاتا ہے، اس سے اس کے نفس کا امتحان لیا جاتا ہے کہ اس کی قوت برداشت آخر ہے کتنی، وہ کب تک صبر کر سکتا ہے، اور کیا وہ اس مقصد کو ڈھونڈ سکتا ہے جس کے لیے وہ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ جیسے ہی انسان کا ضبط اس کے آخری مراحل میں ہوتا ہے، اللہ پاک اسے تھام لیتا ہے۔ تو آزمائش ہر صورت ہر قیمت پر ہے۔ اگر اللہ پاک آپ کو خوشیاں نصیب کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے ایک طرح کی آزمائش ہی ہوتی ہے۔ آپ کو آزمایا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ پاک یاد ہے جو تمام طاقتوں کا مالک ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جس نے آپ کو یہ خوشی نصیب کی ہے۔ کیا آپ اس کا شکر ادا کرتے ہو، یا پھر آپ اس خوشی کے نشے میں اتنا مگن ہو گئے کہ سب بھول گئے؟ بس خوشیاں بھی ہمارے لیے آزمائش ہی ہوتی ہے کہ ہم اس پاک پروردگار کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، کتنے احسان مند ہیں اس کے۔ کسی بھی طرح کی پریشانی، غم یا دکھ، یہ بھی ہمارے لیے آزمائش ہی ہوتے ہیں، بلکہ بہت بڑی آزمائش ہوتے ہیں جن سے ہمارا صبر اور یقین آزمایا جاتا ہے کہ آخر ہم اگر خوشیوں میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں تو کیا پریشانیوں میں بھی ایسا کرتے ہیں؟ کیا پریشانیوں میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اس کے صبر کی تلقین یاد رکھتے ہیں؟ اللہ پاک اس آزمائش کے ذریعے ہمارے صبر کے پیمانے کو آزماتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے راستے پر چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا دل راستے پر چلتے چلتے ڈگمگا جائے تو پھر اللہ پاک ان آزمائشوں کو ہمارے اوپر ڈال دیتا ہے کہ ہم اس کی رضا میں راضی ہے بھی یا نہیں۔ جو بھی سچویشن ہم پر آئی ہے، ہم اس کے راستے پر چلنے لائق ہے بھی یا نہیں۔ اسلام میں ہر کیا کا جواب موجود ہے، لیکن کسی کیوں کا جواب نہیں۔ بس جو حکم ہو گیا سو ہو گیا، اس پر عمل کرنا ہمارا اولین فرض ہے۔ ہمیں اللہ پاک کے بتائے گئے راستوں پر ہی چلنا ہے، چاہے جتنی بھی مشکلیں آئی ہوں۔ صرف اس پروردگار کی سننی ہے، اس کی رضا میں راضی ہونا ہے، ہر حال میں صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ بے شک اللہ پاک آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، اور ہم لوگ اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ کامیابی سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کے بلاوے کو ترک کرتے ہیں۔ ہاں، ہمارے پاس دنیا کے کاموں کے لیے تو بہت وقت ہے، دوستوں سے ملنے کے لیے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے تو بہت وقت ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے وقت نہیں۔ دنیا کے کاموں کے لیے ہم صبح جلدی بھی اٹھ جائیں گے، آفس، دفتر یا کسی جاب پر جانے کے لیے ہم الارم لگا کر فوراً اٹھ جاتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں کچھ بننا ہے، ہمیں کامیاب ہونا ہے، لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے ہم فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے ہم اللہ کو وقت نہیں دے سکتے۔ ایک وقت کی نماز کے لیے 15 منٹ لگیں گے تو سمجھیے پورے دن کی 5 وقت کی نماز کے لیے 75 منٹس لگیں گے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے پورے دن میں سے 24 گھنٹے میں سے 75 منٹ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نکال سکتے۔ اگر آپ زندگی کی ایسی اسٹیج پر آ گئے ہیں جہاں صبر اور انتظار بہت مشکل ہو گیا ہے، اور شیطان دن بدن آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے جا رہا ہے کہ کیا فائدہ اتنا انتظار اور اتنا اللہ کو پکارنے کا، اگر وہ دعائیں قبول کرتا ہے تو آپ کی یہ دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، کیوں نہیں عطا کر دیتا؟ یہ خیال دن بدن وہ آپ کے اندر ڈال ڈال کر آپ کو تھکا رہا ہے، نڈھال کر رہا ہے،
اور آپ خود سے سوچنے لگے ہیں کہ یہ تو اب بہت ناممکن ہے کہ یہ دعا پوری ہو، کیونکہ آپ اس سب کو بس اپنی نگاہ اور اپنی عقل سے سوچ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسی خواہش کو یا کسی بھی معاملے کو قرآن کی نگاہ سے دیکھیں گے جس میں اللہ فرما رہا ہے، اللہ مخاطب ہے انسان سے، تو پھر آپ اپنی زبان پہ کبھی بھی ایسے الفاظ نہیں لے کر آئیں گے۔ آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ دعا تو پوری ہو ہی نہیں رہی، دور دور تک بھی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اور آپ کا وجود بالکل تھک کر نڈھال ہونے لگتا ہے، نہ دل سے نکل رہا ہوتا ہے نہ راستہ بن رہا ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی سننے والا ہوتا ہے نہ سمجھنے والا، اور وہ آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ان کے اس کیوں کا جواب ہوتا ہی نہیں، جبکہ یہ ساری کی ساری آزمائش ہوتی ہے کہ نہ تو دل بدل رہا ہوتا ہے اور نہ کچھ عطا ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ کچھ امتحان اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ان کے انعام ملنے کی مدت بھی طویل ہوتی ہے، اور یہ بات عام انسان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن اس خواہش کو اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سائن اور اشارہ ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے سورہ ہجر میں ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو جب وہ ابراہیم کے پاس آئے اور سلام کہا، انہوں نے کہا ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ مہمانوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانش مند لڑکے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ بولی کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم مجھے خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ فرشتوں نے کہا ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا خدا کی رحمت سے میں کیوں مایوس ہونے لگا؟ اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔ یہاں غور کریں کہ اللہ کیا سمجھا رہا ہے۔ کتنی طویل مدت کے بعد معجزہ ظاہر ہوا، اور معجزہ بھی کیسا، جو ناممکن سے بھی ناممکن وقت پر پہنچ گیا، جب انسان کا گمان بھی نہ ہو کہ اب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے کر دیا۔ اور اس بات کا ذکر قرآن پاک میں کیا تاکہ ہم لوگ نصیحت پکڑیں۔ خود کو ناممکن کا نام دے کر مایوسی میں دھکیل رہے ہیں۔ اب اس معجزے میں ایک بات غور کرنی ہے کہ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے خوشخبری سن کر، تو یہاں غور کرنی ہے بات، وہ جو اللہ سمجھا رہا ہے وہ کیا، کہ جب فرشتوں نے خوشخبری دی اور ساتھ ہی کہا کہ آپ مایوس مت ہوئیے گا۔ یہ اصل بات ہے کہ جب آپ دعا کی جرنی میں ہو، ناممکن والی دعا جو آپ کو ناممکن لگتی ہے، ظاہر ہے اللہ کے لیے تو نہیں ہوتا نا ناممکن، اور اس میں اللہ آپ کو سائن بھی دیتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں، لیکن آپ اس کی مدت جانتے نہیں ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ شاید تھوڑی طویل ہو۔ وہاں خود کو توکل پر قائم رکھنا ہے، صبر سے ویٹ کرنا ہے۔ تبھی ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا؟ اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔ یہ سب اللہ کس کو بتا رہے ہیں اور کیوں؟ یہ آپ لوگوں نے خود غور کرنا ہے۔ یہ سب ہمیں صرف قصے کے طور پر نہیں سنایا جا رہا۔ یہ جو آپ لائف کی امپاسبل سچویشن میں کھڑے ہوئے ہیں اور شیطان تھکا رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے کہ اب تک کچھ نہیں ہوا، آگے بھی نہیں ہوگا، بس اسی بات سے بچنے کا کہہ رہا ہے اللہ۔ وہی اللہ جو ہمیں ناممکن حالات میں لاتا ہے، پھر کسی نہ کسی ذریعے سے قرآن کی وہ آیات اور معجزات سامنے لے آتا ہے کہ جس میں اللہ نے ناممکن مقام پر معجزے کیے، تاکہ انسان جان لے کہ جب وہ دعاؤں کی جرنی میں آئے تو پہلے خود کو عقل سے اس بات سے فارغ کر لے کہ رب کے یہاں ناممکن کچھ نہیں ہوتا، اس سے تو بس بلائنڈ ہو کر مانگا جاتا ہے۔ وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے، اور میں نے تب تک مانگتے رہنا ہے جب تک عطا نہیں ہو جاتا، کیونکہ ایسا وہ چاہتا ہے کہ مسلسل امید رکھے بندہ مجھ سے۔ قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے، وہ جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ تو اللہ کی نگاہ میں سب کچھ ہے۔ ایک بہن نے کامنٹ کیا کہ وہ درود، نماز، تہجد سب کچھ کرتی ہیں، لیکن ان کے حالات ویسے کے ویسے ہیں۔ تو دیکھیں، پہلے تو سب لوگ یہ سمجھ لیں کہ غلطی سے بھی یہ نہیں سوچنا کہ ہم اتنی عبادت کرتے ہیں اور کچھ ہو ہی نہیں رہا، کیونکہ یہ چیز آپ کو مروا دے گی، پھنسوا دے گی۔ آپ ساری زندگی پھنسے رہیں گے، کیونکہ اللہ دیکھے گا کہ یہ بندہ سودا کر رہا ہے، یہ پڑھ لیا اور ابھی عطا ہو جائے، جبکہ یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ عبادت تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے، روح کی پاکیزگی کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے،
کیونکہ آپ کو جو عطا ہونا ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہونا ہے، اور پیدا ہونے سے اب تک کتنا رزق پیٹ میں چلا گیا، کیا وہ عبادتوں سے لیا تھا آپ نے؟ کوئی حساب ہے اس کا؟ انلمیٹڈ ہے۔ اللہ تو کبھی ہم سے حساب لیتا ہی نہیں، تو پھر ہم کیوں ذرا سی عبادت کر کے حساب کتاب شروع کر دیتے ہیں؟ عبادت تو رب سے جڑنے کا نام ہے، اس سے تعلق قائم رکھنے کا نام ہے، اس کی اطاعت اور شکر کا نام ہے۔ اگر اس کے بدلے ملنے لگتا تو ہم یہ قرض کبھی بھی چکا ہی نہیں پاتے۔ وہ سب کو آزمائش سے نکال دیتا ہے، کیونکہ اس کی ایک مدت فکس ہوتی ہے جو ہمیں صبر اور یقین سے کاٹنی ہوتی ہے، اور یہ جو ہمیں اتنی ٹف حالاتوں میں ڈالا جاتا ہے، بیسیکلی ہمیں ایک مسلسل کام کرنا ہوتا ہے، اور وہ ہے امید۔ اور یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہوتا، روز گرنا، روز اندھیرا دیکھنا، روز دیکھنا کہ آج بھی کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا، لیکن آپ خود کو اندھے پن سے یہی کہتے رہتے ہیں کہ مدد آئے گی، معجزہ ہوگا، وہ انتظار کروا رہا ہے اور میں انتظار کروں گا۔ تو ساری کوششیں امید کی ہیں، کیونکہ کرنا کرانا تو اللہ نے ہے، انسان کا کام ہے خود کو قائم رکھنا، اللہ کے لیے پازیٹیو رہنا، کیونکہ جو اللہ نوازتا ہے وہ آزماتا بھی ہے۔ جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ تہجد سے سب کچھ مل جاتا ہے اور کن فیکون کا معاملہ ہو جاتا ہے اور اس سے سب دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور پھر دعاؤں کا آغاز کر لیتے ہیں، یقین کا آغاز کر لیتے ہیں، تو وہ اللہ آپ کے اس یقین کا ٹیسٹ لے گا۔ جب آپ نے تہجد اسٹارٹ کی تو آپ کی نیت کتنی سچی اور آپ کتنے مخلص ہیں؟ کیا یہ دعووں کی حد تک بات ہے؟ کیا یہ بار بار کی ناکامیوں کے بعد بھی ایسے ہی بیٹھا رہے گا، مجھ پہ یقین رکھے گا؟ اکثر بہن بھائی یہ بات بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ سائن بھی مل رہے ہیں، دعائیں بھی خوب کر رہے ہیں، لیکن حالات تو بہت ہی خراب ہو رہے ہیں۔ بس یہی وہ چیز ہے جہاں آپ نے خود کو قائم رکھنا ہے، اور جانتے ہی یقین کی آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ جب مچھلی کی پیٹ کے مانند اندھیرا ہمیں چاروں طرف سے ہمیں ڈرا رہا ہوتا ہے، جب موت کو اتنے قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس سے اب کبھی نکل نہیں سکتے، تب ہوتی ہے اصل میں آزمائش، جب اسباب ہی نظر نہیں آ رہے، پاسبلٹی کے کوئی چانس نہیں ہے، بظاہر تو سارے حالات ہمارے خلاف ہوتے ہیں، تب وہ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ خالص توحید کا اقرار کرتا ہے یا پھر اس کا یقین اسباب پر ہے۔ میرے بندے کو میں زیادہ عزیز ہوں یا زندگی کی آسائشیں؟ میرا بندہ جو مجھ سے یقین اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس میں کتنا سچا ہے؟ وہ ہمارے یقین کو جتوا کر ہمارا کام بنا دیتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کے خاطر صبر کرو۔ بس یہ آسان تو نہیں ہوتا، نہ ہی ہر کسی کے بس کی بات ہوتی ہے۔ ایسے ہی تو نہیں یقین کرنے والے، صبر کرنے والے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ وہ رب ہے، اس کی شان ہے، جسے وہ چن لے، جسے وہ راستہ دکھا دے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اللہ کو لمحہ لمحہ راضی کرنے میں ہم گزارے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں اس کے راستے پر چلنے والا بنا دے، ہمیں نیک عمل کی توفیق دے، اور وہ ہم سب سے راضی ہو۔ آمین ثم آمین۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔